وہ زندہ رہتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، مطلب اس کے سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بدر میں کہ جب آپ اس کو خطاب کر رہے تھے وہ جیل وغیرہ کو کہ تم نے کیا کیا اور کیا تمہارا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو سن نہیں رہے، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ سن ضرور رہا ہے، جواب نہیں دے سکتا۔ انفیکٹ سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ ڈیتھ برین کی آدھے گھنٹے بعد ہوتی ہے جسم کی بات کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تراویح میں پیچھے سیکنڈ امام وہ بھول جائے یا وہ ہو تو وہ فوراً وہ کہتا ہے اسے لقمہ کہا جاتا ہے، تو ہماری کلاس میں بھی لقمہ سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، دیٹ واز لقمہ کہ کم ٹو دا ٹریک یار یہ جو ہے نا یہ لقمہ تھا۔ ہاں نہیں، ڈسکشنز بہت ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ ٹاپکس ہی ایسی ہیں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جنات اور انسانوں میں سے جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ دل کے ساتھ سمجھنا گوارا نہیں کرتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن ان آنکھوں سے وہ حق کو دیکھتے نہیں ہیں، یبصرون بصارت سے ہے، وَلَهُمْ آذان، ہاں آذان کان کو کہتے ہیں نا، ہاں ان کے کان تو ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، اولئک، یہ لوگ، کل انعامی، انعام کیٹلز مویشی کو کہتے ہیں نا، جانور، یہ کاف شروع میں لگ گیا، مانند جیسے جانور، اور پھر کہا بل ہم ازل، بلکہ جانور میں سے بھی گئے گزرے، اس سے بھی زیادہ۔ اچھا یہ میرے خیال میں یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کل انعامی بل ہم ازل، کیونکہ انعام جو ہے ان سے تو جواب دہی نہیں ہوگی۔ ابھی میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت بتائی ہے نا 36، کان عنہ مسئولہ، یہ جو کان، آنکھ، سننے کی صلاحیت، سب کچھ کہا یہ اس سے سوال کیا جائے گا، تو وہ تو چلو، اور پھر ان کو آفیدہ بھی نہیں ہے، ان کو یہ بھی انسان کو، تو یہ سب چیزیں اس کو بتائی گئیں، یہ نعمتیں دی گئیں، اور بار بار یعنی اس کو جھنجھوڑا بھی گیا کہ ان کا صحیح استعمال کرنا ہے، تو اس لیے کہا کہ اگر وہ نہیں کرتے اس کا صحیح استعمال تو کل انعام بل ہم ازل، ہے نا۔ ہاں یہ جو ہم شکر کی بات کرتے ہیں نا، شکر از ناٹ سمپلی دیٹ کہ آپ تسبیح پکڑیں الحمدللہ 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 میں نے بہت شکر ادا کیا، دس مائٹ بی پارٹ آف دیٹ۔ اصل شکر یہ ہے کہ یہ جو چیزیں عطا کی ہیں، قلوب، آیون، آذان، ان سب کا اللہ کی رضا کے مطابق آپ استعمال کریں، دیٹ از پریکٹیکل شکر، دیٹ از پریکٹیکل شکر، یہ ہے شکر نا۔ انہی چیزوں سے تو انسان چل رہا ہے، یہی ہے نا، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، تو اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میں ان سے صحیح سنوں، صحیح دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے تمام ٹول مجھے دے دیے پیدائش سے، اب میرا کام ہے کہ ان سے کام کروں۔ ہاں یہ سارے ٹول، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، دیکھنا، سبھی کچھ اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں، اور جو نہیں کرتا وہ نہ رہے، وہ جانور ہے۔ بہرحال یہ بڑی اہم آیت ہے، اور حالانکہ یہ جیسے یہ رپورٹس آتی ہیں، دیکھنے کی بات ہو رہی ہے نا، دیکھنے کی، لا یبصرون بہا، تو کہا کہ نمبر 1 پہ قوم دیکھنے میں، لیکن وہ چیزیں دیکھنے میں وہ رپورٹ کسی نے دی نا وہ جو بھی وہ ہے، اللہ اکبر، کیسی بات؟ ہاں یہ نمبر 1 ہے دنیا میں، نہیں نہیں وہ ایک سائٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک سائٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ ایجنسیاں سروے وغیرہ کرتی ہیں نا، انہوں نے کہا پاکستانی قوم نے وہ سب سے زیادہ وہ سائٹ وزٹ کی ہے، جو ہر چیز سے جو ہے نا وہ استغفر اللہ، بہرحال جو ہے نا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ صحیح سننا، صحیح دیکھنا۔ اچھا جی،
تو کہا کہ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے خبر ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سے جنات اور انسانوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل تو ہیں، وہ لا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں ان کی لیکن لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لا یسمعون بہا، سنتے نہیں ہیں۔ تو کہا یہ ایسے ہیں جیسے جانور، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 180 نمبر آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ کی ہیں اسماء الحسنى، سارے اچھے نام۔ قرآن حکیم کے شروع میں بھی لکھے ہوتے ہیں 99 نیمز نا، یہ رحیم، کریم، رحمان، سارے اللہ کے نام ہیں یار، ہے نا، سارے اللہ کے نام ہیں، تمام اچھے نام اللہ کے۔ ہاں تمام اچھے نام اللہ کے، بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ تو فدعوہ بہا، بس تم پکارو اسے، فدعوہ، بس تم پکارو اسے بہا، ان ناموں کے ساتھ۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، بلکہ دعا میں بھی کہا جاتا ہے یا حی یا قیوم، یہ بھی نام ہے، حی یا قیوم ہے، زندگی اور موت دینے والا۔ اس نام سے یہ کہہ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بالکل قبول فرماتے ہیں، اور بھی سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، تو اچھے نام سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، وَذَرُوا چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یلحدون جو ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، فی اسمائہ ان کے ناموں میں۔ یلحدون کیا ہے جی؟ ہاں لحد، قبر کو لحد نہیں کہتے تھے؟ قبر تو پہلے جو ہے قبر، آج کل تو چینج ہو گیا نا ڈیزائن، پہلے یہ ہوتا تھا ایسے کھینچی نا، اور پھر بغل میں ہوتی تھی ٹیڑھ ایسے نا، اب تو سیدھی ہو گئی، اوپر بلاک رکھ دیتے ہیں، اب تو سمپل ہے نا۔ پہلے یعنی ایسے تھوڑی سی کھدائی کی اور پھر ادھر قبر بناتے تھے، سائڈ پر کر کے نا اندر، ہاں وہاں رکھتے تھے، ہاں وہاں رکھتے تھے سائڈ پر، لحد، اسی حساب سے یہ لحد کہتے تھے، ٹیڑھ، الحاد اسی سے، ملحدون اسی سے لفظ ہے، یہ لحد سے یہ لفظ یلحدون اسی سے بن گیا، ٹیڑھ پیدا کرنا۔ وہ قبر بھی ایسے ٹیڑھ ہوتی تھی، سیدھے نہیں ہے، ساری مٹی ڈال دیتے تھے۔ ہاں پھر سادھی مٹی ڈال دیتے تھے، بالکل ہاں، یعنی اوپر سے آپ کو جہاں مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہوتا تھا اس کے نیچے ڈیڈ باڈی نہیں ہوتی، سائڈ پر ہوتی تھی، ہاں یہ ہوتا تھا۔ تو اسی سے ہے یلحدون فی اسمائہ، ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ تو اللہ نے کہا سیجزون ما کانوا یعملون، تو بہت جلدی جو ہے نا وہ سین، ان قریب، جلدی کے لیے جزا، ان قریب سزا ملے گی ان کو، کیونکہ غلط کام ہے نا یہ، ما کانوا یعملون، جو کچھ بھی وہ یعملون عمل سے ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ سب اچھے نام اللہ کے ہیں، تم اسے جس اچھے نام سے چاہو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں بے راروی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے کیے کا بدلہ وہ پائیں گے۔ اسماء الحسنى، اسماء اسم کی جمع ہے، حسنہ احسن، اچھے نام۔ اچھے ناموں سے مراد یعنی وہ نام ہیں جن سے اللہ کی عظمت و برتری، اس کے تقدس، پاکیزگی اور اس کی صفات کمالیہ ہیں، اس کا اظہار ہو۔ اور جو یہ آیا ہے یلحدون فی اسمائی، تو یہ فرمایا کہ وہ راستی سے انحراف کرتے ہیں، یعنی اللہ کو ایسے نام دیے جائیں جو اس کے مرتبے اور شان کے خلاف ہوں، یہ یلحدون ہو گیا، جو اس کے ادب کے منافی ہوں، جن سے عیوب اور نقائص اس کی طرف منسوب کیے جائیں، ذات اقدس و اعلیٰ کے متعلق
غلط عقیدے کا اظہار ہو، یہ سب یلحدون ہے، یلحدون ہے۔ یعنی یہاں پر الحاد مراد ہوئی صفات الہی کی بے حرمتی، یہ معنی ہو گئے الحاد سے، یہاں پر یہ معنی ہو گیا الحاد۔ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جرم ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا جی۔ تو یعنی جو صفات الہی کے معاملے میں جو گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا وَذَرُوا، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی جس طرح جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، بیٹے بیٹیاں بناتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اللہ کی جو صفات الوہیت ہے اس کے خلاف ہیں، اس کے شان یکتائی اس کے خلاف ہیں، یہ باتیں اس کی قدرت بے نیازی اس کے خلاف ہیں، یہ ساری باتیں، ہے نا جی۔ تو کہا کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ کے سب اچھے نام ہیں، تو تم اسے اچھے نام سے ہی پکارو جو چاہو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں بے راہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو بے راہ روی یلحدون کرتے ہیں یہ بہت جلدی اپنے کیے کا بدلہ پا لیں گے۔ اور آخری آیت ہے اس رکوع کی کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ تو کہا وَمِمَّنْ، اور ان میں سے خلقنا پیدا کی ہم نے امتن ایک گروہ، ایک جماعت، ایک امت، یادون بالحق کی، ہدایت دیتے ہیں حق کی طرف، راستہ دکھاتے ہیں سچائی کا، وبہی، اور اس کے ساتھ یعدلون عدل سے ہے، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، ہے نا جی۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، ہمارے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہدون بالحق کی، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور حق کے مطابق عدل اور انصاف کرتا ہے۔ دیکھیں بہت سی آیات میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے نا، تو جہاں بھی اچھے لوگ ہیں قرآن میں اس کا بھی ذکر ہوگا۔ یہود کے خلاف کتنی چارج شیٹ، کتنا جرم فرد، لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں 159 پڑھا تو اس میں بنی اسرائیل کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کا ذکر، بنی اسرائیل کے اندر اچھے لوگ۔ پھر 179 آیت میں جو ہدایت سے محروم رہنے والے ہیں ان کا ذکر، ہدایت سے محروم رہنے والے۔ اور یہ اب آخری آیت پڑھی آپ نے 181، یہ ہے نا، یہ ان زندہ روحوں کی طرف اشارہ ہے۔
جن کی فطرت اتنی عام برائیوں کے اندر بھی ان کی صحیح رہتی ہے فطرت، اس کو آپ وبائے عام کہہ سکتے ہیں، ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے نا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تقوی کی روش پر رکھا کہ اندر بھی ان کی روح نہیں مر سکی، ان کی روح زندہ ہی رہی، ان کے اندر بھی جو ہے زندہ رہی، اور جو بالآخر پھر اسلام لے آئے، اور جو بالآخر اسلام کے نور سے منور ہو گئے، اسلام کے نور سے منور ہو گئے۔ جیسے ایک نام اکثر لیا جاتا ہے عبداللہ بن سلام، یہ یہود سکالر تھا، یہود قوم کا بہت بڑا عالم، آگے بڑھ کر اس نے اسلام قبول کیا، سچا تھا نا یہودیوں میں، اس نے کہا یار ہم ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو تورات میں جو نشانیاں بتائی ہیں ایگزیکٹ یہی آخری نبی ہیں، مانتے کیوں نہیں ہیں تم؟ انہوں نے کہا بالکل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے ماشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔